للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین گرامی، آج کی یہ محفل ایک ایسے مرد خدا کے بارے میں، ایسا مرد خدا جو اسلام کی چلتی پھرتی ایک تصویر تھے، جن کو سید عبد القادر شاہ بغدادی کہا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک گمنام شخصیت ہے، اور گمنامی ان کی اپنی اختیار کی ہوئی تھی. ایک عاجزی اور انکساری، اور دوسرا گمنامی. تو گمنامی جو انہوں نے اختیار کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ ہم جو کام کریں تو کام کا اثر ہو، ہمارا اثر اس میں نہ ہو، ہماری شخصیت اس میں نہ آئے، کام آئے. سو انہوں نے کام کیا. ہمارے علماء کرام ہیں، کچھ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، کچھ لوگ وعظ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ درس و تدریس کرتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اور پیغام بنیادی طور پہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس پیغام کو وہ لے کے آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ رجال تیار کرتے ہیں. وہ جس نے تدریس ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت وہ مدرس تیار کرتے ہیں. تو ایک صوفی کہیں بیٹھا ہوا ہے تو وہ صوفی تصوف کے لوگ تیار کرتا ہے. تو جو لوگ وعظ و نصیحت میں جاتے ہیں تو وعظ و نصیحت والے لوگ عموماً عوام میں جاتے ہیں. تو وہ ہماری عوام جو ہے وہ رسمی مسلمان ہے. وہ اس لیے مسلمان ہے کہ وجدنا آبانا، کہ ہمارے باپ بھی مسلمان تھے، دادا بھی مسلمان تھے، اس لیے مسلمان ہے. اسلام کی بنیاد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سے وہ بے خبر ہے. یہ لفظ یقیناً انہیں یاد ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس لفظ کا مفہوم جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے. ہمارے یہاں 5 وقت اذان ہوتی ہے. ہم بس روڈ پہ رہتے ہیں، چھٹی اذان بھی سنتے رہتے ہیں. تو وہ 5 وقت کی اذان میں اسلام کا ایک مختصر سا تعارف دے دیا گیا ہے. جو شخص اذان سنے گا وہیں سے وہ سمجھ جائے گا کہ اسلام کیا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا. تو ہم 5 وقت اذان سنتے ہیں، لیکن کوئی بات ہمارے دماغ میں، دل میں اترتی نہیں ہے. وہ عربی کے لفظ ہمیں سمجھ نہیں آتے، بس یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز کے لیے جاؤ. اذان کا ایک ایک کلمہ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے آخر میں پھر لا الہ الا اللہ ہے. تو اسلام کا ایک پورا تعارف، پوری جامعیت اور اختصار کے ساتھ اذان میں موجود ہے.
اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ پانچوں وقت وہ مختصر سا تعارف ہمارے کان میں پڑتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کم ہے۔ اب یہ مسلک کی بات ہوتی ہے تو جو لوگ اپنے مسلک تیار کرتے ہیں تو اس کے حساب سے وہ گراؤنڈ بھی بناتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اہل سنت سے لوگ لیے تو ان کو انہوں نے تیار کیا تو ان کا گراؤنڈ جو بنیادی طور پہ ہو گیا تیار، تو وہ علمی لوگ ایک حد تک فہم جو ہے نا ان میں آ گئی ہے۔ لیکن ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، جو اپنے آپ کو ایک بڑا مسلک کہتے ہیں، سواد اعظم کہتے ہیں، ہمارا علمی گراؤنڈ بالکل نہیں ہے، بالکل تیار نہیں ہے۔ ایک کاشکار ہے وہ اہل سنت و جماعت۔ وہ جب مزار پہ جاتا ہے تو وہ ادب سمجھ کے تو مزار کو سجدہ کر لیتے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام میں، دین اسلام میں کہیں حکم موجود ہے اس کا قبر کو سجدہ کرنے؟ کوئی حکم؟ اس سے کہو، پوچھو تو وہ احترام کا نام دے گا اس کو کہ احترام کے نام سجدہ کر۔ اب علماء اہل سنت کے اوپر اعتراضات وارد ہوتے ہیں کہ تم لوگ سجدہ کرتے، وہ بھئی ہم لوگ کہاں سجدہ کرتے، وہ آپ کے لوگ کرتے ہیں، لوگ تو ہمارے ہی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہمارے نہیں ہیں، لیکن یہ سجدہ بھی ہم میں نہیں ہے اور یہ عمل بھی ہم میں نہیں ہے، اور وہ جو کرتے ہیں تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، اپنی بے علمی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کسی عالم نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ جاؤ جا کے قبر کو سجدہ کرو۔ تو مخالفین ہمارے اوپر یہ الزام کرتے ہیں تو وہ آدمی سجدہ کرتے ہیں جو ہماری دسترس میں نہیں ہے، ہم سے وہ باہر ہیں، ہماری بات وہ نہیں سنتے، ہمارے وہ قریب نہیں آتے، تو ان کے اندر علم نام کی شناسائی دین کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ ہمارا اصل یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی گراؤنڈ تیار ہو اور وہ اس کے بعد وہاں پر آئے تو پھر آپ اس کو آگے کی بات کرو۔ تو اب وہ بنیادی بات جو ہے اس کا فہم رکھنے والے ہی نہیں ہیں، تو ہم کس طریقے سے ان کو تیار کریں؟ تو حضرات صوفیہ اکرام جو تھے، علماء اکرام نے ہر دور میں غفلت نہیں برتی، جو ہے وہ غافل نہیں رہے، وہ اپنے اپنے شعبے میں اسلام کے پیغام کو آگے بڑھاتے رہے، دیتے رہے۔ علماء اکرام کے اپنے اپنے شعبے تھے تو وہ ان شعبوں میں لگے رہے کہ ایک عالم ہے، نہ اس کا کوئی کارخانہ ہے، نہ اس کی کوئی جاگیر ہے، لیکن وہ اللہ کا نام لے کے تو کتابیں لکھنے لگ گیا۔ تو کتابیں لکھنے لگ گیا تو اس نے دیکھا عوام کو، اس نے عوام کے لیے لکھی، تو عوام کے لیے لکھی تو بہت سادہ زبان میں لکھی، سادہ زبان میں لکھ کے وہ عوام تک پہنچا، اس حساب سے لکھی کہ 5 جماعت پڑھا ہوا آدمی ان کی بات کو سمجھ سکے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، مفتی احمد یار خان صاحب ہیں ہمارے یہاں، تو وہ انہوں نے یہی کام کیا، جو انہوں نے لکھا خواص کے لیے نہیں لکھا، انہوں نے عوام کے لیے لکھا اور ان کے معیار کے حساب سے لکھا اور ان تک پہنچا دیا۔ تو مطلب یہ غافل نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں جو ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا علمی لیول بہت بلند ہے، تو ہر آدمی اپنے حساب سے بات کرتا ہے جو ہے، تو ان کا معیار علمی بہت بلند تھا، تو انہوں نے اپنے علمی معیار کے حساب سے لکھا، عوام کے لیے نہیں لکھا، علماء کے لیے لکھا، تو وہ علماء تک پہنچا جو ہے نا۔ علماء نے ان سے استفادہ کیا، ان کی تقریر سے بھی استفادہ کیا، ان کی تحریر سے بھی استفادہ کیا، تو اس طریقے سے یہ حضرات لگے رہے۔ حضرات صوفیہ کرام جو ہیں ان کا نظام الگ ہوتا ہے، وہ یہ بولتے ہیں یہ خراب ہے تو یہ ہے، صوفیہ کے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ چور ہے، ڈاکو ہے، چور ڈاکو ہے کیا آنے دو۔ ہمارا مولوی صاحب جو ہوتے ہیں نفرت کرتے ہیں اس سے، اس نے فلاں کام ایسا کیا، تو انہوں نے کہا صوفی کے پاس جائے گا، صوفی کے یہاں نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہی علماء کا ایک گروپ ہے تو وہ صوفی کے خلاف بولتے رہتے ہیں، یہ وہ 24 نمبر والا ہے جو ہے نا، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، تو صوفی وہ باتیں سنتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اسلام کا پیغام ان کو دینا ہوتا ہے
تو وہ آدمی جو ان کے سامنے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ ان کے ہاں ہندو بھی آتا ہے، ان کے ہاں سکھ بھی آئے گا، ان کے ہاں عیسائی بھی آئے گا، ان کے ہاں یہودی بھی آئے گا، ان کے ہاں گناہگار مسلمان بھی آئے گا اور نیکوکار مسلمان بھی آئے گا۔ تو وقتاً فوقتاً سارے ان کے پاس آتے رہتے ہیں، تو حضرات صوفیہ کرام لگے رہتے ہیں، ہر ایک کی اس کے حساب سے اصلاح کرتے رہتے ہیں، وہ اس سے غافل نہیں ہوتے۔ تو میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں تو وہ شخصیت بھی اپنی زبان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے سراپا اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ان کا ہر کام جو تھا وہ اسلام کے حوالے سے ہوتا۔ وہ اللہ صبح اٹھتے تھے، اذان سے بہت پہلے اٹھتے تھے، تو اذان سے پہلے اٹھ کے تو وہ اپنے کام میں بھی لگے ہوتے تھے، تو ان کے جو خاص شاگرد ہوتے تھے تو وہ بھی ادھر جمع ہو جاتے تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے، اس وقت بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جو شاگرد سامنے بیٹھے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو وہ یہ خاص بات ہے، جیسے آدمی ماں باپ کے قریب ہوتا ہے تو ان کے عادات و اطوار کو سیکھتا ہے۔ یہ ہر آدمی کی جو زبان ہوتی ہے اس کو مادری زبان کہتے ہیں، پدری زبان نہیں کہتے، حالانکہ وہی پدری زبان بھی ہوتی ہے، لیکن نام اس کو مادری زبان کا دیے جاتے ہیں۔ کیوں دیے جاتے ہیں؟ بچہ جب اس قابل ہوتا ہے تو وہ کیا بولنے لگے تو ماں اس کو بلاتی ہے، ماں اس کو لفظ دیتی ہے، تو وہ جو ماں کے دیے ہوئے لفظ ہوتے ہیں تو وہ ان کی نقل اتارتا ہے، نقل اتارنے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو کبھی وہ لفظ ٹیڑھا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، لیکن ماں سمجھ رہی ہوتی ہے یہ فلاں لفظ بولنا چاہتا ہے لیکن اس کو اس طریقے سے وہ بول رہا ہے، تو اس کو زبان جو سکھاتی ہے وہ اس کی ماں سکھاتی ہے، تو پھر وہ بولنے لگتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ماں کے بالکل قریب ہوتا ہے، تو وہ ماں کوئی بات بھی سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے، تو اس کو وہ بوڑھا ہونے تک یاد رہتا ہے۔ میری ماں تہجد کے وقت اٹھتی تھی، دودھ پلوتی تھی اور پھر یہ کرتی تھی اور پھر یہ کرتی تھی اور یہ کرتی تھی اور یہ کرتی تھی، تو وہ جو ماں کا یا باپ کا عمل ہوتا ہے وہ اس کے اندر راسخ ہو جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، وجدنا آبانا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ تو یہ کام کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، جو ہے نا مجسمہ پرستی کرتے تھے، تو یہ کون سی بات کر رہے ہیں، یہ اس سے منع کر رہے ہیں، ہو نہ ہو یہ خلاف ہی ہے۔ انہوں نے پوری قوت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا مقابلہ کیا، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ اسلام آگے نہ بڑھ پائے، یہی مکہ کی گلیوں میں وہ مٹ جائے، فنا ہو جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایسے سخت لوگوں میں کام کر کے تو اپنے دور میں اسلام کو عرب کی سرزمین پر غالب کر دیا اور پوری دنیا میں اس کا پیغام دے دیا، اور پیغام والے آ گئے، حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ وہاں پر پہنچ گئے اور وہ اسلام کا پیغام لینے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایسی ذات ہیں، ایسی ہستی ہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے اور جو بات آپ نے کی ہے، جو عمل کیا ہے، بازار میں کیا ہے تو وہ بھی دلیل ہے، مسجد میں کیا ہے تو وہ بھی دلیل ہے، گھر کا دروازہ بند کر کے کیا ہے تو وہ بھی دلیل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ماننے والے اور چاہنے والے جو آپ کی ہستی میں، آپ کی ذات میں فنا ہو جاتے تھے تو ان کا عمل بھی دلیل ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اس بات کا ذکر ہے کہ جہاں علماء کی بات کو اہمیت دینے کا حکم ہے تو وہاں اس بات کا ذکر ہے اور اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے، تو یہ اس لیے ان باتوں پہ غور رہنا چاہیے، توجہ رہنی چاہیے،
اور یہ جو ہمارے حضرات ہیں انہوں نے دین کا پیغام اپنے حساب سے بھرپور طریقے سے پہنچایا۔ ایک چیز جو ہوتی ہے عمل جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث جو ہے، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر۔ تقریر کا مطلب کیا ہے؟ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہے تو آپ نے اس سے منع نہیں کیا۔ ایک تو یہ منع کیا تو ختم ہو گئی بات، اور اگر آپ نے اس سے منع نہیں کیا تو وہ مرتبہ جواز میں آ گیا ہے۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تقریری حدیث قرار پاتا ہے۔ تو وہ جو تقریری حدیث ہے، آپ کے سامنے ایک عمل ہوا ہے، آپ نے منع نہیں کیا، ایک تو یہ ہے آپ کا اپنا عمل ہے، ایک وہ عمل جو ہے تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا عمل جو ہے وہ بھی دلیل راہ ہے۔ تو یہ جتنے لوگ حضرات صوفیہ کرام ہوتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہستی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہستی میں فنا کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسی کے حساب سے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر مسعود صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے میرے سامنے ایک واقعہ رکھا کہ فلاں نے یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا جی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں نے لکھا ہے، تو میں نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور وہیں سے میں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا وضو کرتے ہیں ہم لوگ، تو وضو کرتے ہیں تو پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈال کے جو ہے نا وہ اس کو گیلا کرتے ہیں پورا تاکہ پانی بہہ جائے جو ہے۔ اب وہ عموماً ہم ایسا کرتے ہیں کہ پانی یوں ڈالتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا میں نے اپنے استاد مولانا فیضان صاحب کو گولڈی شریف کے تالاب پر ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ پانی کو اٹھاتے تھے تو یہاں سے ڈال کے نیچے کو بہاتے تھے کہ اعضاء کا رخ ادھر ہے، تو نبی علیہ السلام یہاں سے پانی ڈالتے تھے تو اوپر سے پانی بہا کے جو ہے نا اس کو کرتے تھے، تو وہ اس حساب سے کرتے ہیں۔ تو میں نے استاد صاحب کو جب دیکھا تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ استاد پوری احتیاط سے یہ کام کرتے ہیں، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا حدیث میں نے بہت بعد میں پڑھی، مسائل میں نے بہت بعد میں پڑھے، استاد کو دیکھ کے میں نے اس کو اختیار کیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ کتاب ہی میں لکھا ہوا ہے، تو یہ ہمارے علماء، فقہاء، صوفیاء، ان کے عمل میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ آدمی کو نظر آتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو کر رہے ہیں، تو دیکھنے والے کے اندر شعور ہوگا تو وہ اس کو اختیار کرے گا۔ یہاں تو شعور ہی نہیں ہے، یہاں تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے شعور کی، تو یہ صوفیہ کرام شعور دیتے تھے عمل سے، زبان سے، اس کو یاد کرا کرا کے، بار بار تکرار سے۔ تو اللہ نے بھی یہ کام کیا۔ میں نے کہتا رہتا ہوں لوگوں سے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک دفعہ کہہ دینا کافی تھا، بار بار کیوں کہا اللہ تعالیٰ؟ کیوں کہ ایک چیز کو تکرار سے بات کی جاتی ہے، تاکید ہوتی ہے اس کی، اگلے کو یاد دہانی ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے کہ ایک ہی بات کو جو ہے نا وہ بار بار کیا جاتا ہے جو ہے، تو وہ پیغام ہوتا ہے اصل میں جو ہے، تو اس پیغام کو تکرار کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ یہ انسان بڑا غافل ہے جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ جو لوگ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں صبح و شام، ان کے پاس بیٹھ، وَاصْبِرْ، جا کے جم جا ان کے پاس، جو ہے دیکھ وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ جو وہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، تو اس کا اثر پڑے گا تو وہ اثر انداز ہوگا تو یہ بھی وہ رنگ اختیار کرے گا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے حسبنا اللہ ہے میرا علی کا رنگ ہے، تو یہ رنگ اس طریقے سے اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ ہم جو اللہ والے لوگ ہیں ان کی قربت میں رہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں علماء بھی اللہ والے ہیں، صوفیہ کرام بھی اللہ والے ہیں، اور وہ لوگ جو دین کی دعوت دیتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ والے ہیں، لیکن ہر ایک کا درجہ ہے۔ درجہ جو ہے نا وہ بھی نبی علیہ السلام کی دوری میں ہر چیز کا متعین ہو گیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا مل ایمان و مل اسلام،
تو ایک اور سوال بھی ہوا آخر مل احسان ہو جائے، احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ ایک اضافی چیز ہے اسلام اور ایمان پر۔ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی بیان کیا، نبی علیہ السلام نے بیان کیا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن احسان کا سوال ہوا آپ سے تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا۔ تو ہماری کتب فقہ جو ہیں، آپ عالمگیری پڑھیں، شامی پڑھیں، وہ جتنی ہیں وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو آپ وضو کرو، وضو کا یہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، وضو کر لیا آپ نے، وضو کر لیا تو اب قاعدے قانون جو انہوں نے بتائے ہیں اس کے حساب سے آپ نماز ادا کرو۔ نماز کیا ہے؟ کھڑے ہوئے آپ نے ہاتھ باندھے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، آپ نے قاعدہ کیا۔ تو قیام و قعود، رکوع، سجود، یہ 4 چیزیں نماز میں ہوتی، بس آپ نے اس طریقے سے وہ کام کر دیا تو وہ نماز ادا ہو گئی، بے شک نماز ادا ہو گئی۔ اس میں کہیں یہ نہیں ہے فقہ کی کتاب میں کہ حضور قلب بھی ہوگا تو نماز ہوگی۔ اسلام اور ایمان کا جو تقاضا ہے وہ تو پورے ہو گئے، جو ہے نا آپ نے نماز ادا کر دی۔ لیکن یہ جو حضور قلب کا جو ہے یہ فقہا اس کی بات نہیں کرتے۔ کون بات کرتا ہے؟ عبد القادر شاہ بغدادی کرتا ہے کہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو جب آپ حضور قلب سے نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اچھا وہ جو قرآن حکیم میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے نا وہ برے کاموں سے بچاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور قلب ہوگا تو بچائے گی ورنہ نہیں بچائے گی۔ میں 40 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی نماز جماعت کے ساتھ آ کے پڑھتا ہے، ویسے کہ ویسا چور ہے، ویسے کہ ویسا رشوت خور ہے، ویسے کہ ویسا سود خور ہے، ویسے کہ ویسا ڈاکو ہے، ویسے کہ ویسا چور ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی 40 سال سے نماز۔ کیوں؟ اس میں حضور قلب نہیں ہے۔ جس دن حضور قلب ہوگا تو ایک ہی نماز فیصلہ کر دے گا۔ تو وہ حضور قلب جو ہے وہ ان لوگوں کی صحبتوں میں موجود ہوتا ہے، یہاں انسان بنتے ہیں جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایک انسان گوشت پوست کا انسان ہوتا ہے، ایک اخلاقیات کا انسان ہوتا ہے۔ تو جو اخلاقیات کا انسان ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ گوشت پوست کا انسان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا اس حساب سے۔ کیوں؟ کہ اس کو جو چیز اسلام میں داخل کرتی ہے وہ اس کے اخلاقیات ہیں کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو، تو وہ لا معبود الا اللہ کا مطلب سمجھتا ہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب لا معبود الا اللہ، تو یہ مطلب وہ سمجھتا ہو۔ جب یہ مطلب وہ سمجھے گا تو وہ لا موجود الا اللہ تک پہنچے گا، وہ سمجھے گا، اور وہ بھی یہ سمجھے گا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ ذوق ہے، جو ہے یہ ذوق ہے، جو ہے دین کا جو حکم ہے وہ لا معبود الا اللہ کا ہے۔ تو یہ چیزیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ یہاں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہے، اتنی خراب ہے کہ سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم نہیں ہے، بنیادی نہیں ہے علم، اور اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے۔ ہمارے دل جو ہے وہ پیسے کے پیچھے ہے، وہ نوٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ صبح شام ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں نوٹ کا جو ہے، تو علم کیا کرے گا؟ ادھر ہوگا بھی تو وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جب تک اس دل کو ہم اپنے علم کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ ملا کے نہیں چلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، انسان انسان ہی نہیں رہے گا۔ تو انسانیت تب آئے گی کہ جب اسلامیت آئے گی۔ تو اسلامیت کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے والا کام مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ نبی اسلام نے فرمایا کا گویا کہ ایک بات جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ گویا کہ اس میں آ جاتا ہے، تو وہ چیز وہ نہیں ہوتی جو ہے۔ آپ نے شربت پیا تو شربت پیا تو آپ نے کہا کہ میں پیا تو میں نے شربت ہے، لیکن گویا کہ میں دودھ پی رہا ہوں۔ تو دودھ جو آپ پی رہے ہو دودھ اور چیز ہے، شربت اور چیز ہے، لیکن وہ دودھ والا جو ذائقہ ہے وہ آپ کو شربت میں ملا
تو آپ نے یہ سمجھا کہ میں گویا کہ میں دودھ پی رہا ہوں. تو حضرات گرامی وہ دودھ نہیں ہے، وہ شربت ہی ہے. تو اسی طرح کا ان کا تراؤ، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر تو اس مرحلے میں نہیں آتا تو ایک کام اور بھی ہے، چھوڑو مت اس کام کو. اور وہ کیا کام ہے؟ تو یہ تصور کر لے میرا رب مجھے دیکھ. تو یہ تو آسان بات ہے. تو ہم اس سے فارغ ہیں. ہماری نماز میں یہ چیز نہیں ہے. ہماری نماز میں رکوع سجود قیام و قعود ہے، سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، اللہ اکبر ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ہے. لیکن یہ چیز نہیں ہے. اور یہ کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہ مجالس سے پیدا ہوگی. اور یہ بات یاد رکھ لو، علماء کی مجالس سے نہیں پیدا ہوگی. زندگی گزار دو، یہ ان کے یہاں سے نہیں پیدا ہوگی. صوفی کے پاس جاؤ گے تو وہ پیدا ہوگی. صوفی کے پاس جاؤ گے تو وہ یہ چیزیں پیدا ہوگی. ہم نے بہت سیکھا. ہم نے کیا، لوگوں نے بہت سیکھا بغدادی شاہ صاحب سے. تو ان کا عمل تھا، تو ان کے عمل سے جو ہے وہ سیکھا جاتا تھا. اور سیکھنے والے سیکھتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا جو ہے. تو ان کی زندگی کا ایک طویل عرصہ جو ہے وہ گولڈن میں گزرا ہے. اور وہ بڑا شاندار گزرا ہے. ہم طالب علم تھے، تو اساتذہ کے جو طالب علم مدرسے میں پڑھتے تھے سب بھی محترم تھے. لیکن جو بغدادی شاہ صاحب کا طالب علم ہوتا تھا اس کا الگ سے ایک وقار ہوتا تھا. تو وہ وقار کیوں ہوتا تھا؟ وہ بغدادی شاہ صاحب کے اطوار و عادات و اطوار ان طالب علموں میں داخل ہو جاتے تھے. تو ان طالب علموں میں داخل ہو جاتے تھے تو وہ طالب علم جب جاتا تھا تو لوگ بولتے تھے یہ بغدادی شاہ صاحب کا طالب علم. کیوں؟ جو استاد کے اثرات جو ہے نا، عمل کے اثرات جو ہے نا وہ ان میں آتے. تو حضرات گرامی، آدمی اس طریقے سے لگا رہے اور جو ہے نا بات آگے بڑھتی رہتی ہے. لیکن اب کے جو دور ہے اس کے تقاضے بہت مختلف ہو گئے ہیں. اب دنیا جس کو کہتے ہیں نا بدل گئی ہے، تو واقعہ میں اب بہت تبدیلی آ گئی ہے. 50 سال پہلے کی بات، 100 سال پہلے کی بات اور تھی. ایک وہ وقت تھا کہ انسان فطرت کے مطابق چلتا تھا، گدھے گھوڑے اور اونٹ پر سواری کرتا تھا. لیکن اب وہ فطرت کے تقاضے جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. انسان نے اپنی سواریاں بنا لی ہیں، تو وہ سائیکل سے شروع ہوا اور ہوائی جہاز تک پہنچ گیا. تو وہ سارا نظام درم برم ہو گیا. پہلے کرامت ہوتی تھی کہ ایک آدمی ایک نماز مکے میں پڑھے اور دوسری نماز مدینے میں پڑھے. اب کرامت کے بغیر ہر آدمی کو یہ حاصل ہے کہ آپ ایک نماز کراچی میں پڑھیں اور دوسری نماز کا وقت آپ کو اسلام آباد میں آ جائے. اب کرامت کی ضرورت نہیں رہی. تو مادیت اتنی ترقی کر گئی ہے، غالب آ گئی ہے، اب اس سے سارا نظام بدل کے رکھا. جب یہ چیز بدلی آپ سمجھو تو آپ کے جو معاملات تھے ان میں فرق ہوتا رہا. کیونکہ صلاح الدین ایوبی کے بعد دشمن نے اپنا ہتھیار تبدیل کر لیا، دشمن نے اپنا طریقہ تبدیل کر لیا. وہ ہتھیار لے کے اب آپ سے لڑنے کو نہیں آتا جو ہے، اب اس کا طریقہ الگ ہو گیا ہے. اور وہ طریقہ اب نیا رخ اس نے اختیار کیا ہے، یہ الحاد کا اور ارتداد کا. تو ظاہر ہے اب اس کا مقابلہ کریں گے. اس دور میں جو لوگ موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کو آنکھیں بھی کھول کے رکھنی چاہیے اور اپنے دل و دماغ کو بھی کھول کے رکھنا چاہیے اور اس الحاد کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن جو علماء اس وقت موجود ہیں وہ اپنی موجودہ پوزیشن میں اس الحاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ ان کی تیاری نہیں ہے. الحاد کا معنی کیا ہے؟ جی الحاد کس کو کہتے ہیں؟ الحاد کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، الحاد جو ہے نا یہ اب جدید اصطلاح ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا کے وجود کا انکار ہے، یہ الحاد ہے. اور وہ اس طریقے سے چیزوں کو اتار رہے ہیں ہمارے اندر کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، غیر مرئی انداز میں ہم ان چیزوں کو قبول کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے میڈیا اب ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، موبائل ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو وہ ایک خاص سلیقے سے یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور اس کو وہ پیغام پہنچتا ہے. میں وہ پیغام قبول نہیں کروں گا، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. وہ نسل جو بچوں کی بیٹھی ہوئی ہے اس کا خطرہ ہے. ہمارے اوپر اس کا اثر انداز ہونا اتنا آسان نہیں ہے. خالد جی کا گھر نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں
تو ان بچے جو ہیں یہ اس پہ وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، ہم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، ہمارے بعد والے جو ان پہ تھوڑا تھوڑا کچھ ہوگا، ان کو اثر جو ہے نا ان بچوں کے اوپر آئے گا جو اس وقت نو عمر ہے، جو ہے جو اسکول میں ہے، کالج میں ہے۔ پھر جو تعلیم ہے ہماری بڑی عجیب و غریب ہے، اسکول کالج میں کچھ اور ہوتا ہے، مدرسے میں کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر مدرسے میں بھی ایک وہ ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، اور ایک وہ طالب علم جا کے جو مسجد میں اگلتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ تو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، معتزلہ کا پڑھایا جاتا ہے، مجسمہ کا پڑھایا جاتا ہے، خوارج کا پڑھایا جاتا ہے، روافظ کا پڑھایا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہے، یہ خارجی ہیں، اور اہل سنت ایک خاص طرز رکھتے ہیں جو ہے نا۔ حضرت امام بزدوی نے پوری ایک باب باندھا ہے علم کلام میں، باب باندھ کے دونوں کا اہل سنت کون ہوتا ہے، تو انہوں نے تفصیل بتائی کہ اس طرف معتزلہ ہیں، اس طرف خوارج ہیں، تو اہل سنت درمیان میں آتی ہے۔ تو خیر الامور اوسطها، اور امت وسط کا بھی ہے جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہترین ہے، تو وہ درمیان میں آتے ہیں، اس کی خرابی سے بھی مبرہ ہوتے ہیں، اس کی خرابی سے مبرہ ہوتے ہیں۔ بہت باتیں انہوں نے کی ہیں، کئی صفحات انہوں نے لکھے، آخر میں ایک بڑی شاندار بات لکھی، انہوں نے کہا اہل سنت وہ ہیں جن کو خارجی کہیں گے، ناسبی کہیں گے، یہ رافضی ہیں، وہ اہل سنت۔ اور اگر رافضیوں سے پوچھو یہ کون ہے تو وہ بولیں گے یہ خارجی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اہل سنت کو ایک طبقہ جو ہے وہ رافضی کہتا ہے، دوسرا اس کو خارجی کہتے ہیں۔ تو اہل سنت ہے ہی وہ جس کو یہ ناسبی جو ہے رافضی کہیں، تفضیلی تو بعد کی بات ہے جو ہے، اور اسی طریقے سے اہل سنت وہی ہیں کہ جس کو رافضی کہیں یہ خارجی ہے۔ تو یہ آخری بات انہوں نے کی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اہل سنت جو ہیں وہ ایک توازن رکھتے ہیں، وہ اعتدال رکھتے ہیں، بے یار و مددگار نہیں ہیں، بے سند کے نہیں ہیں، ان کی بنیاد علم کلام میں بہت مستحکم ہے، بہت مضبوط ہے۔ قرآن، سنت اور اجماع اس میں بھی ہے، جس طریقے سے اصول فقہ میں ہے قرآن، سنت، اجماع، تو اسی طریقے سے قرآن و سنت اجماع جو ہے وہ علم کلام میں بھی دلیل بنتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حساب سے مسلمانوں میں پہلے متکلم ہیں جنہوں نے علم کلام کے ذریعے سے اپنی بات کی، اور لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ یہ علم کلام کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے وہ بھی آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہو گئے، اختلاف ہو گیا، اتفاق بھی ہوا اور اختلاف بھی ہوا، اور اختلاف کے بعد پھر اتفاق ہو گیا، تو وہ خلیفہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اختلاف کیا، لیکن ایک دن وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے تو انہوں نے بڑی دلیل کے ساتھ، دلیل کی قوت کے ساتھ بات کی۔ انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، آپ کو نبی علیہ السلام نے ہمارا دین کا امام بنایا ہے کہ نماز کے لیے آپ کو کھڑا کیا، یہ نبی اسلام کا عمل ہے، نبی اسلام کا عمل ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کھڑا کیا اور نماز کے لیے انہوں نے نماز پڑھائی، نبی اسلام کے سامنے پڑھائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس پہ قیاس کرتے ہوئے آپ کو اپنی دنیا کا امام بھی بناتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے، یہ علم کلام کی دلیل ہے۔ تو علم کلام کی یہ دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رؤوس الاشہاد جو ہے سب لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کی، تو بیان کر کے تو اس بات کی بنیاد رکھی ہے، بتایا کہ میں علم کلام کا ماہر ہوں، اور میں علم کلام کے حساب سے دلیل دے رہا ہوں، جیسے اور ان کی ایجادیں ہیں تو یہ بھی ان کی ایجاد ہے۔ تو علم کلام کے لحاظ سے جو ہے نا ایک مضبوطی ہے، ایک پختگی اہل سنت و جماعت کی، وہاں کوئی معتزلہ نہیں ٹھہر سکتا۔ معتزلہ آئے، مقابلہ ہوا، معتزلہ پسپا ہو کے چلے گئے، اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے میدان میں۔ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ امام اشعری میدان میں آئے، امام ماتریدی میدان میں آئے، اور امام اشعری کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ دیے، جیسے نبی اسلام کو حضرت ابو بکر دیے، حضرت عمر دیے، حضرت ابن مسعود دیے، حضرت معاذ ابن جبل دیے، ابو الدرداء دیے، حضرت علی دیے، یہ سب دیے، ایک سے ایک بڑا آدمی دیا۔
اور گزشتہ انبیاء کرام کو ایسے لوگ نہیں ملے. اور امام اشعری علم کلام میں کھڑے ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے امام الحرمین دیے، امام غزالی دیے، امام رازی دیے، امام تفتزانی دیے، امام جرجانی دیے، او لائن لگی ہوئے ہے اور پورے عالم اسلام پہ چھائے ہوئے. تو اس لیے علم کلام ہمارا اتنا کمزور نہیں ہے. اور یہ جتنے فرقے پیدا ہوئے تو اہل سنت و جماعت ان سے مقابلہ کر کے انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے، اور اپنی جگہ بنا کے وہ اس پہ قائم ہو گئے، ساری دنیا پہ چھا کے، اور آج بھی چھائے ہوئے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا جو مسئلہ ہے وہ عقائد کے لحاظ سے ہے، فقہ کے لحاظ سے، فروع کے لحاظ سے ہم حنفی ہیں، اصول کے لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور اشعری و ماتریدی ہیں، اور فقہ کے لحاظ سے ہم امام ابو حنیفہ کے پیرو ہیں. لیکن یہ بات بھی نقطہ یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ اپنے دور میں متکلم تھے. ان کی جو خطوط کے حساب سے کتابیں ملتی ہیں، فقہ اکبر بھی جس کو کہتے ہیں، اور بھی کچھ کتابیں ایسی، تو وہ ساری جو ہے نا وہ علم کلام کی بنیادیں ہیں. جو ہے نا امام ماتریدی نے جتنا علم کلام تیار کیا ہے وہ امام ابو حنیفہ کی ان کتابوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے علم کلام کو تیار کیا ہے، اور علم کلام کے مسائل تیار کیا اور ان کو آگے بڑھایا، اور علمی طور پہ وہ اشعری پر بھی غالب ہے. تو اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت ہر دور میں مضبوط رہے ہیں، اور ان کو غذا فراہم کرنے والے یہ لوگ تھے. یہ بیٹھے ہوئے ان کو غذائیں فراہم کر رہے تھے، یہ خام مال کو پختہ کر کے تو وہ آگے بھیجتے تھے، آگے بات آگے بڑھتی تھی. جس طریقے سے قاری صاحب ہوتے ہیں تو وہ قرآن حکیم صحیح طریقے سے پڑھا کے تو بچے کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو وہ اس کو درس نظامی میں داخل کر دیتے ہیں. تو تیار تو اس کو قاری صاحب نے کیا، اور قاری صاحب نے تیار کر کے آگے بھیج دیا. اب آگے والوں کا کام ہے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کریں. ماں باپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، قاری صاحب نے اپنی ڈیوٹی ادا کی. اب وہ مدرسے میں پہنچا ہے تو تدریس کرنے والے اب اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. تو حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بغدادی شاہ صاحب نہیں، ساری دنیا اس وقت بغدادی شاہ صاحب کی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ نے قرآن کس سے پڑھا؟ تو وہ کہتے میں پونے میں رہتا تھا، بمبے کے پاس ہے، بالکل ساتھ متصل ہے. جو ہے یہ حضرات بھی ادھر ہی، یہ جو نہیں جانتے جان لیں، یہ احسان کے دادا ہیں. جو ہے تو وہ کہتے پونے میں رہتا تھا، تو وہاں ایک بزرگ تھے صلاح الدین، ان کا نام تھا، ان کا مزار تھا، میرا ان سے تعلق تھا. تو ایک دن میں نے ان سے کہا مجھے کوئی قاری صاحب چاہیے، مجھے قرآن پاک میرا کچھ صحیح نہیں ہے، تو میں قرآن پاک صحیح کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چھوڑو قاری صاحب کو، آپ مجھ سے پڑھا کرو. تو کہتے میں ان قبر کے پاس جو بیٹھ کے جو ہے نا وہ پڑھتا تھا، تو وہ مجھے اندر سے بتاتے تھے یوں ادا کرو، یوں ادا کرو، تو میں ویسے ادا کرتا. میں نے قرآن پاک ان سے صحیح کیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو مانا نہیں جاتا آج، جن کی بات قبول نہیں کی جاتی. کیا ہو کہ ان کی بات میں نزاکت ہوتی ہے. میں ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں تصوف کی جتنی باتیں ہیں نہایت لطیف ہوتی ہے. جو ہے نا تو وہ موٹے دماغ والا آدمی جو ہے وہ نہ شاعری کو سمجھ سکتا ہے اور نہ تصوف کو سمجھ سکتا ہے. اس میں جتنی لطافت ہوتی ہے تصوف میں وہ دوسروں کے یہاں نہیں ہوتی. جو ہے تو موٹے دماغ والے آدمی جو ہوتے ہیں نا، گلی گلی محلے محلے میں ہوتے ہیں، تو وہ موٹے دماغ والے آدمی جو ہے وہ تصوف کی باتوں کو نہیں سمجھتے. اب یہ جیسے طوفان آیا ہے، یہ انہوں نے اصل میں ارتداد کی الحاد کی بات کر کے تو ذرا رخ ادھر کر دیا ہے گفتگو کا. تو یہ جو الحاد آیا تو یہ پہلے بھی ایسے الحاد آتے رہے. پہلے وہ لڑتے رہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، وہ نہیں ہوا تو صلاح الدین ایوبی کے بعد انہوں نے جو صورتحال دیکھی انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا جس کی یہ آخری صورت اب جو ہے وہ الحاد کے حساب سے آ رہی ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے لوگ بھی جو ہے نا علم نہ ہونے کی وجہ سے یا غافل ہونے کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں. اور اگر ہمیں ایسے لوگوں کی، ان جیسے لوگوں کی صحبت ملتی رہے تو وہ کبھی آدمی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو صبح و شام یاد الہی میں ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں،
اس کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھا تھا۔ یریدون وجہہ، وہ لوگ جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سے ہٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کا جمال جو ہے دیکھ کے ادھر جاتے ہیں، تو دنیا کے جمال کے پیچھے مت جاؤ جو ہے نا۔ اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جن لوگوں کے دل غافل ہیں ہمارے ذکر سے، ان کی صحبت میں مت بیٹھو، ان کے قریب مت جاؤ، کیوں کہ آپ بھی غافل ہو جاؤ۔ تو یہ صوفیہ کرام کی جو صحبتیں، علماء کرام کی جو صحبتیں، ہر ایک کا اپنا اپنا فیض ہے۔ عالم کی صحبت میں بیٹھو گے تو ایک خاص فیض آپ کو پہنچے گا، صوفی کی صحبت میں بیٹھو گے تو ایک خاص فیض آپ کو پہنچے گا، تو وہ فیض جو پہنچے گا وہ آپ کی اصلاح کرے گا، اور اگر وہ اصلاح بچپن میں ہوتی رہے تو وہ بات پھر بہت مضبوط طریقے سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جتنے بزرگ گزرے ہیں تو ان کا یہی حال تھا کہ انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی اور بھرپور طریقے سے اصلاح کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان لوگوں کا تزکیہ کرو۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا، ایک صحابی نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو نبی اسلام نے منع فرمایا، پھر آپ نے دوسری مجلس میں ذکر کیا کعبے کی طرف تھوکو مت، پھر آپ نے تیسری مجلس میں ذکر کیا، پھر آپ نے چوتھی مجلس میں ذکر کیا۔ تو جب آپ نے اس طریقے سے کیا تو وہ جن کو نہیں پتا تھا وہ سب کو پتا چل گیا، کیوں کہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو آپ اس کے حساب سے بھی بات کرتے۔ تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صحابہ کرام کا ہر لحاظ سے تزکیہ کرتے تھے۔ ایک تزکیہ عمل کا ہوتا ہے اور ایک تزکیہ فکر کا ہوتا ہے جو ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ ایمان سے مزین ہے۔ کہتے کریم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پیچھے آیت کیا ہے؟ وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، آگے كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ بلکہ وزینہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مزین کر دیا۔ تو وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ کفر، فسق اور گناہ ان کے نزدیک مکروہ ترین چیز ہے، یہ اس کے قریب ہی نہیں جاتے۔ یہ بات اللہ کہہ رہا ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، وہ جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اولئک ھم الراشدون۔ اگر اس کائنات میں اس وقت کوئی راشدین ہیں تو وہ والے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ان صحابہ کرام کا طریقہ چلتا رہا اور وہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا، اور بغدادی شاہ صاحب اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے جن کا دل نور ایمان سے مزین تھا، اور جن کے ہاں یہ برائیاں جو ہیں اس کے تصور بھی نہیں تھا، تو وہ راشدون تھے اپنے دور کے جو ہے۔ اسی طریقے سے ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں لوگ۔ یہ نہیں کہ ہمیں ایک بغدادی شاہ صاحب مل گئے تو ہم بولیں وہی تھے، وہی نہیں تھے۔ ہر جگہ ہر خطے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہ اپنا کام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی اصلاح کا، ان کو دین کی طرف راغب کرنے کا وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم جو اس دور کے لوگ ہیں ہمیں تھوڑی سمجھ کی بھی ضرورت ہے، تھوڑا اپنے اندر سے شدت کو نکالنے کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت ضرورت علماء کرام کو ہے ان چیزوں کی کہ وہ معاملے کو سمجھیں، اس کا ادراک کریں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ان کو ادراک ہی نہیں ہو رہا۔ نوٹ گننے ان کو بھی آتے ہیں، قاری صاحب نے آیت پڑھی نماز میں جو ہے نا، شاہ جی نے یہ آیت پڑھی جو ہے نا، جمع مالم وعددہ، مال جمع کرتے پھر گنتے، وہ گنتے کیا ہوں؟ خوشی ہوتی ہے اتنے ہو گئے جو ہے، اور یحسب ان مالہ اخلدہ، اور پھر سمجھتے یہ ہیں کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو کاروبار تو صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، عثمان غنی نے بھی کیا ہے، حضرت ابن عوف نے بھی کیا ہے، حضرت عمر بھی ایک دن کاروبار کرتے تھے، ایک دن نبی اسلام کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے،
ان کے یہاں تو یہ چیزیں نہیں تھی، ان کی تو یہ صرف تھی۔ تو مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا چلائے، کمائے، خرچ کرے، کیونکہ اسلام کے جو ارکان ہیں نا، ایک نماز اور روزہ جو ہیں، اس میں آدمی کے پیسے نہیں لگتے، زکوٰۃ میں بھی پیسے آتے ہیں اور حج میں بھی پیسے آتے ہیں۔ تو دو رکن اسلام کے ایسے ہیں کہ وہ مال بغیر ادا ہی نہیں ہو سکتے۔ تو جو یہ رکن دو ادا نہیں کرے گا تو ظاہر ہے اس کا اجر تو کم ہوگا۔ تو جو وہ بھی ادا کرے گا اور نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، تو یہ تو سبھی کرتے ہیں، تو وہ مال والا کرتا ہے۔ تو مال والا اس لیے آگے ہوتا ہے، درجے میں، مرتبے میں مال والا اس لیے آگے ہوتا ہے۔ اس لیے کماؤ، اور اس طریقے سے کماؤ جو طریقہ اللہ اس کے رسول نے بتایا، حرام طریقے سے مت کماؤ۔ اور پھر آپ اس کو خرچ کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، لوگوں پہ خرچ کرو، دین پہ خرچ کرو، اور اس کا اجر پاؤ جو ہے نا، اور اس کا بے بہا اجر ہے جو ہے نا۔ تو اس لیے جو لوگ اہل دین بھی ہیں اور اہل مال بھی ہیں، تو وہ بہت سارے کام وہ کرتے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مال کمانا بری بات نہیں ہے، اس کو جائز طریقے سے کمایا جائے اور فراوانی سے جو ہے نا اس کو خرچ بھی کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی کی بار بار میں لوگوں کو مثال دیتے رہتا ہوں کہ انہوں نے آگے والا خانہ جو تھا وہ بند نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پیچھے والا خانہ بند نہیں کیا، وہ تو سیاتا رہتا تھا، حضرت عثمان نکالتے رہتے تھے۔ تو سب سے اجر پانے والے وہ تھے۔ نبی اسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت میں جو ہے نا میرا قریبی ہے جو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی، اور پھر فرمایا ایک دفعہ حضرت عثمان نے جو مال دیا تو آپ اس سونے کے دیناروں میں ایسے ہاتھ ڈالتے تو ان کو اس پہ ڈالتے، تو وہ ٹن 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 کرتے ہیں، سونے کے سکے جو اس زمانے میں ہوتے تھے دینار ٹن ٹن کرتے تھے۔ تو نبی اسلام یہ کر رہے ہیں، عمل یہ کر رہے ہیں، اور زبان سے کیا فرما رہے ہیں؟ ما لا عثمان ما عمل بعد آزی، ما لا عثمان بعد ما لا عثمان ما عمل بعد آزی۔ آج کے بعد عثمان کوئی سا بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا کوئی عمل بھی جو ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے تو یہ تو حضرت عثمان کو حاصل ہوئی نا، ان لوگوں کو، حضرت بلال کو تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا جو ہے نا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مالدار آدمی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں کاروبار کرنے میں دوسروں کو رغبت دلانی چاہیے تاکہ مسلمان آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، اور اس طریقے سے ان کے پاس وسائل زیادہ ہوں تو وہ اس میں دین کا کام بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے کام بھی جو کرنے کے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مغرب جو ہے وہ آج سے نہیں لگا ہوا کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ الحاد کا اب دور شروع ہوا ہے، یہ اس زمانے میں لگا ہوا ہے، اور وہ طریقے سے آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا طبقاً ان طبق، سیڑھی بائی سیڑھی جو ہوتا ہے، تو وہ آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اب وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا غور رکھنا چاہیے ان پر، اور اہل اللہ کی صحبت اور علماء کی صحبت جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔